الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم۔ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو جو تم پر کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو جو اللہ نے تم سے کیا جب کہا تھا تم نے ہم نے اللہ کے حکموں کو سن لیا اور ہم نے اللہ کے حکموں کو مان لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا پر سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، اور ایمان ملتا ہے اسی کو جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ اس لیے جمعہ وغیرہ کے خطبوں میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے پھر اس کو کوئی ہدایت، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اسی ایمان کی دولت کے لیے واقعہ کربلا پیش ہے۔ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کا مقصد نہ دنیا کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا مقصد کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی، نہ کوئی دولت کی جنگ تھی، نہ کوئی رتبے کی جنگ تھی، نہ کوئی منصب کی جنگ تھی، صرف اور صرف ایمان تھی۔ اور اپنا ایمان، اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کا ایمان، پوری انسانیت کا ایمان۔ اگر اس وقت کمپرومائز یہ لوگ کر لیتے اپنی جان بچانے کے لیے، یاد رکھیے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑتا۔ ان لوگوں نے باطل سے کمپرومائز نہیں کی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی خواتین کو بظاہر بے آسرا کر دیا، لیکن کمپرومائز باطل کے ساتھ نہیں کی، جھوٹ کے ساتھ نہیں کی، غلط کے ساتھ نہیں کی، گمراہی کے ساتھ نہیں کی۔ آج ہمارے ایمان محفوظ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین تھے، شہید ہو گئے، لیکن حسین جیسے قیامت تک آتے رہے۔ یزید تھا، دفع ہو گیا، اور اس جیسے بھی قیامت تک آتے رہے۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں اللہ موسیٰ بھیجے گا۔ یہ نہیں کہ فرعون وہی ایک تھا اور موسیٰ بھی وہی ایک، وہ نظریے کا نام ہے۔ حسین ایک نظریے کا نام ہے، وہ نظریہ جب تک چلے گا حسینیت چلے گی۔ اگر ہم اس نظریے پر ہیں تو ہم حسینی، اگر ہم اس نظریے سے ہٹ گئے پھر ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھیے ہار جیت کا معاملہ کسی کے مرنے، قتل ہونے، دوسرے کے قتل کر دینے سے نہیں ہوتا۔ قتل ہونے ہو جانے والا یہ ہار نہیں ہوتی، ہار اس کی ہوتی ہے جو اپنا نظریہ چھوڑے، چاہے وہ بظاہر جان بچا کے چھوڑے تب بھی وہ ہار گیا، اور اگر وہ مر کے چھوڑے تب بھی وہ ہار گیا، جس نے اپنے نظریے پر کمپرومائز کر دیا۔ اور جس نے نظریہ نہیں چھوڑا، نظریے پر قائم رہا، نظریے پر ڈٹا رہا، نظریے پر پکا رہا، یہ بندہ جیت گیا، جائے کہ بظاہر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔
شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے خیبر، شہدائے تبوک، یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس جنگ، ہر جنگ کے اندر صحابہ بھی شریک تھے، اہل بیت بھی۔ میں نے کل جمعے پر یہ بات بڑی وضاحت سے عرض کی ہے، یہ تقسیم، یہ الگ الگ دو گروہ بنانا، صحابہ الگ، اہل بیت الگ، یہ شیعت کی سازش ہے، ورنہ امت کے اندر یہ دو طبقے الگ الگ نہیں تھے۔ کوئی مجھے بتائے کہ غزوہ بدر میں کیا کوئی تصور تھا کہ یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں؟ کیا غزوہ احد میں کوئی تصور تھا؟ غزوہ احد ہے جس میں 70 شہداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ کے ساتھ شہید ہیں۔ کیا کسی ایک نے کہا کہ ایک بندہ اہل بیت کا حضور کے خاندان کا شہید ہوا اور باقی صحابہ شہید ہوئے؟ کسی نے کوئی فرق نہیں کیا۔ شہدائے احد کہا جاتا ہے، برابر کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی زبان مبارک سے سید الشہداء کہا ہے، سارے شہیدوں کا سردار کہا ہے، وہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی میں نے جن کا نام لیا، خیبر کی جنگ ہے، پہلے جھنڈا ایک کے پاس ہے، پھر جھنڈا دوسرے کے پاس آیا، تیسرے نمبر پہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پہ جھنڈا آیا، اللہ نے خیبر کو فتح دی ہے۔ تو آیا اس جنگ کے اندر حضرت علی پہلے دونوں جھنڈوں والوں کے تحت، اور پھر باقی سارے صحابہ حضرت علی کے جھنڈے کے تحت۔ آیا اہل بیت اور صحابہ کو کوئی فرق تھا؟ پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل بیت ہے، یہ صحابی، سب ایک جماعت محمد ہے، سارے صحابی یہ محمد ہیں، سارے شاگردان محمد ہیں، سارے مریدان محمد ہیں، سارے مقتدی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقسیم یہ رافضیوں کا کیا کرایا ہے، اور ہم ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ بس ہم سنیوں کا سن پن یہ ہے کہ ہم اپنا سچ نہیں منوا سکے، وہ اپنا جھوٹ ہم سے منوا گئے۔ انہوں نے اپنے جھوٹ کو اتنا بولا، اتنا بولا، اتنا بولا کہ ہمارا سنی نوجوان ان کا جھوٹ بول کھڑا ہے، مان کھڑا ہے، اور ہم اپنا سچ اتنا نہیں بول سکے کہ ہم اپنا سچ ان سے منوا دیں۔ یہ ہمارے سن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ اہل بیت اور صحابہ ایک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان بچانے کے لیے غزوہ بدر ہوا، ایمان کے لیے غزوہ احد ہوا، ایمان کے لیے غزوہ خیبر ہوا، ایمان کے لیے غزوہ خندق ہوا، ایمان کے لیے غزوہ تبوک ہوا، اور ایمان ہی کے لیے معرکہ کربلا ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دولت ان کے مد نظر نہیں تھی، قطعاً نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت مقدسہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم دو باتوں کا اہتمام کرو۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے۔ ہر بندہ سوچ، کوئی بندہ چاہے اپنے آپ کو جتنا غریب سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، میرے پاس کار بھی نہیں ہے، میرے پاس کوٹھی بھی نہیں ہے، بنگلہ بھی نہیں ہے، کارخانہ فیکٹری بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، وہ بھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچے کہ تیرے رب کے تیرے اوپر کروڑوں اربوں خربوں سے زیادہ احسانات۔ ایک آنکھ کتنا قیمتی ہے، ایک ہاتھ کی ایک انگل کتنا قیمتی ہے۔ اسلام کے اندر ایک انگل کوئی کسی کی جان بوجھ کے کاٹ دے، اس کا قصاص پتہ ہے کتنا؟ ایک انگل کا قصاص 10 اونٹ ہے۔ ایک انگل کا قصاص 10 اونٹ ہے۔ اب ذرا 10 اونٹوں کی قیمت لگا کے موجودہ دور میں لگا کے دیکھو کہ 10 اونٹوں کے کتنا پیسے دے۔ ایک انگل کسی کی کوئی کاٹ دے تو اللہ نے ایک غریب سے غریب جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بظاہر اپنے منہ سے اللہ علیاذ باللہ شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے تو رب نے کچھ نہیں دیا،
وہی ذرا بیٹھ کے سوچے کہ میرے رب نے تیرے اوپر کتنے احسانات، بہت، تیرا یہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے؟ اور کچھ بھی نہ ہو، صرف سانس کا آنا جانا، اسی احسان کا ہم ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، اس احسان کا شکر نہیں کر سکتے۔ اگر 5 منٹ یہی کوئی بندہ گلا دبا کے سانس روک دے، پھر دیکھیں چودھری صاحب کا بنتا کیا ہے، پھر پہلوان خان کا بنتا کیا ہے، پھر مولوی صاحب کا بنتا کیا ہے۔ 2 منٹ کوئی سانس روک دے، اتنے بندے مر گئے سانس گھٹنے سے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سانس کوئی معمولی نعمت ہے؟ ہم نے سوچا نہیں کبھی۔ جب جس وقت ضرورت پڑتی ہے مریض کو آکسیجن لگانے کی، تو ڈاکٹر جب آکسیجن لگاتا ہے تو پھر پیسے چارج ہوتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ اتنا وقت تمہیں ہم نے مصنوعی سانس لگائی تمہارے بندے کو، اس کے اتنے پیسے بن گئے۔ پھر پتہ چلا اچھا اللہ تمہیں آکسیجن سارا مفت دیے جا رہا ہے، ہم نے کبھی بل ہی نہیں دیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس آکسیجن کے بھی پیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا نمبر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو، ناشکری سے بچو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ سانس اندر لیتا ہے اور 24,000 مرتبہ سانس باہر نکالتا ہے، اور ہر دفعہ سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا الگ نعمت ہے۔ ایک گویا کہ 24 گھنٹے میں صرف سانس ہی 48,000 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنتی ہیں۔ ان کو سوچیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے۔ پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور جوتا خریدنے بنوانے کے لیے اسباب اور پیسے وغیرہ بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو ذکر اللہ سکھلا رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھلا رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تیرے خزانے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ میرا جوتا ہو، میرا جوتا نہیں ہے، میں کام تو تیرے دین کا کر رہا ہوں، تو میرے جوتے جتنا بھی تیرے خزانے میں نہیں ہے کہ مجھے جوتا دے دے۔ دل میں خیال آیا، بولا نہیں کسی سے، شکوہ نہیں کیا کسی سے، دل میں خیال آیا۔ آگے مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت، نماز پڑھنے کے لیے دیکھا ایک ایسا آدمی ہے جو یوں ہاتھوں کے ٹیک پہ گھسٹتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور اس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ شیخ سعدی نے توبہ کی، یا اللہ تیرا وہ بندہ بھی تیرا سجدہ کر رہا ہے جس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دیے، میرے جوتے نہیں ہیں پاؤں تو ہیں، یہ تیرا احسان ہے، جوتے نہیں دیے لیکن پاؤں تو ہیں، یہ تیرا کرم ہے، تیرا سجدہ تو وہ بھی کر رہا ہے جس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ لازمی کریں، ہر بندہ کرے، ہر مرد کرے، ہر عورت کرے، شہری کرے، دیہاتی کرے، غریب کرے، امیر کرے، پڑھا لکھا کرے، ان پڑھ کرے، ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے رب کی کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم رب کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو آج تک سائنس نے بھی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا ہے جو میرے رب کی نعمتوں کو گن سکے۔ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ بے شمار احسانات، دیکھنے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، سونگھنے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، سننے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کھانے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، پہننے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، پینے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، ماں باپ دیے، خاندان دیا، اعزاء اقارب دیے، رشتہ دار دیے۔ اللہ کے کتنے احسانات سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ رات، یہ دن، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ہوا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ رب کا نظام ہی تو ہے، رب کے احسانات ہی تو ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس وقت دیے جب ہم مانگنے کے قابل ہی نہیں تھے، بن مانگے دیے، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، اور ایسا خوبصورت انداز سے اپنے اپنی جگہ پر ایک ایک چیز کو فٹ کیا۔ احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں۔ اللہ کے احسانات کو سوچیں۔ ایک کام میرے اللہ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اللہ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں ان کو سوچو، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اللہ پر یقین بڑھے گا، اللہ پر اعتماد بڑھے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا کہ میرا رب تو ایسا ہے۔ آج کوئی چائے کی پیالی پلا دے، کوئی بوتل کا ایک گلاس پلا دے تو شکریہ کرتے پھرتے ہیں، سوری کہتے ہیں، سر جی کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں۔ اور میرا اللہ جس نے کبھی حساب ہی نہیں کیا، جس نے کبھی حساب ہی نہیں کیا، بلکہ اس کا قانون یہ ہے تم جتنا آگے دیتے جاؤ گے مجھ سے اتنا لیتے جاؤ، صرف اتنا نہیں، تم 1 2 میں 10 دوں گا، تم 1 2 میں 700 گنا لیتے جاؤ دیتے جاؤ لیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ اللہ سخی کو 1000 گنا زیادہ دیتا ہے۔ جو میری طرح آپ کنجوس بننے کی کوشش کرے اس پر پھر ادھر سے بھی حساب شروع ہو جاتا ہے، ورنہ جو بندہ جتنا زیادہ سخاوت کرتا ہے میرے رب کا ضابطہ یہ ہے، آپ ایک سائل نہیں بتا سکتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا ہو اور خالی واپس آئے۔ یہ تو آپ سنیں گے کہ میرے آقا کے گھر چولہا نہیں جلا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ تو آپ سنیں گے کہ افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں سنیں گے کسی عالم دین سے کہ کوئی سائل آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اور خالی واپس کیا۔ اگر نہیں بھی تھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، ادھر رہو، آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا، اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت۔ اور اسی تربیت کا اثر تھا، اسی تربیت کا نتیجہ تھا آپ کی اولاد میں کہ حضرت علی بھی روزے کی افطاری والی چیز سائل کو دے رہے ہیں، حضرت حسن بھی دے رہے ہیں، حضرت حسین بھی دے رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی سائل کو پہلے دے رہے ہیں، اپنی افطاری کی نہیں سوچ رہے۔ یہ تربیت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کام یہ ہمارے ذمہ لگا، اور دوسرا فرمائے ایمان کو بچانے کے لیے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کے اس عہد کو یاد کرو جو تم اللہ سے کر چکے۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ساری روحوں سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، ساری روحوں کو اللہ نے مخاطب کیا تھا، ساری روحوں نے اللہ کو جواب دیا تھا۔ میں آپ سے بات کروں، آپ مجھے بات کا جواب دیں تو اسے کیا کہیں گے کہ ہم نے آپس میں بات کی، یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو میرا اللہ ہم میں سے ہر ایک سے بات کر چکا اور ہم اللہ کو جواب دے چکے۔ وہاں بنی اسرائیل میں ایک نبی ہے جو کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی کی امت کا ہر امتی کلیم اللہ ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کا ہر امتی کلیم اللہ ہے۔ ہم سب اللہ سے بات کر کے بیٹھے، اللہ سے بات بھی کی ہے، اللہ کی بات کا جواب بھی دیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہیں پالنے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ کون پالے گا؟ ماں کی گود میں، لڑکپن میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، کون پالے گا؟ تو سب نے بیک زبان کہا اللہ، سب نے بیک زبان کہا اللہ۔ ہمیں دکان نہیں پالتی، ہمیں کاروبار نہیں پالتا، ہمیں جیب والا پیسہ نہیں پالتا، ہمیں زراعت اور ملازمت نہیں پالتی، ہمارا پالنے والا ہمارا اللہ ہے، رب اللہ۔ ہمارا رب کہتے ہیں پالنے والے، رب کہتے ہیں اس کو جو اسباب کے بغیر پال کے سکھاتا ہے، واقعات دکھائے ہیں۔ گھونسلہ بھی پرندے کا ہے، گھونسلہ اوپر پرندہ بناتا ہے، گھونسلہ پرندے کا ہے، سانپ وہاں چڑھ گیا ہے، پرندے کے بچے کھانے کے لیے گیا ہے، شاید کھائے ہیں یا نہیں کھائے، انڈے پینے کے لیے گیا ہے، لیکن وہاں سانپ معذور ہو گیا ہے، سانپ وہاں اندھا ہو گیا ہے، سانپ وہاں کچھ اور ہو گیا ہے، اب وہ اتر نہیں سکا، اسی گھونسلے میں رہ گیا جہاں پرندے کے بچوں نے رہنا تھا۔ اللہ نے ڈیوٹی پرندے کی لگا دی کہ اب تو اس سانپ کے منہ میں جا کر خوراک دے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے دشمن کو آ کر غذا کھلا رہا۔ یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پر یقین کو مضبوط کریں، اللہ پر یقین کو پکا کریں۔
رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا دوسری بات تمہارے ذمے یہ ہے کہ اس وعدے کو، اس عہد کو یاد کرو جو اللہ سے تم نے معاہدہ کیا۔ اس عہد معاہدے میں تم نے کہا تھا سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے تمام احکامات کو سن بھی لیا اور اطاعت کر کے دل و جان سے مان لیا۔ اب اس عہد پر پکے رہو، اس عہد کو پورا کرو، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، خدا کی پکڑ سے ڈرو۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ فرعون جیسوں کی گردن مروڑ کے رکھ، نمرود کہاں ہے، شداد کہاں ہے، حامان کہاں ہے، ابو جہل جو بڑے دعوے کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ تم کتنا مخلص ہو، کتنا اندر سے تم سچے ہو، کتنا اندر سے تمہاری آواز آ رہی ہے، یا صرف زبان سے کلمہ ہے، زبان سے اللہ اللہ ہے، زبان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، یا ان کا کردار بھی اپنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سبیلہ نہیں لگا، کوئی ایک شیعہ کی کتاب سے بھی ثابت کر دے ہم مان لیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کردار میں سبیلیں نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کردار میں ماتم نہیں ہے۔ اور میں نے جمعے میں عرض کیا ہے، سبیل اگر کسی کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا بھی ہے تو کب کیا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ ایصال ثواب مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور ماتم غم اگر کسی کا کیا بھی جائے، اول تو نہیں کرنا، اگر کسی کا کیا جائے، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ صبر کا ہے، جزا فضا کا، ماتم کا نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر صبر نہیں کرتا، ماتم ہی کرتا ہے، تو زندہ کا کرے گا یا فوت کا کرے گا؟ پہلی وقت جب کو محرم کو اہل بیت زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، جب تک زندہ ہیں یہ سبیلیں بھی لگا رہے ہیں، یہ ماتم بھی کر رہے ہیں۔ جب فوت ہو گئے سارے 10 کو، سارے شہید ہو گئے، آخری بھی شہید ہو گیا، اب ان کی سبیلیں بھی بند ہو گئیں، ان کا ماتم بھی بند ہو گیا۔ اس لیے لگتا ہے کہ قاتلین یہی ہیں، جب تک زندہ تھے ان کو تکلیف تھی، جب سارے شہید ہو گئے ان کا کام پورا ہو گیا، یہ مطمئن ہو کے گھروں میں جا کے سو جاتے۔ پھر ان کا امام بارگاہ ویران پڑی ہوتی ہے، ان کے سپیکر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ذرا عقل سے سوچئے، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کے ہاں میرے ہاں کوئی بندہ بیمار بھی ہو، جب روح نکل جاتی ہے پھر جزا فضا اگر کوئی کرے تو پھر کوئی افسوس کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ اس کے لیے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئی ہے، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا پانی کا انتظام کر۔ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وہ نیکی اس وقت جب بندہ فوت ہو چکا اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ تو نہیں جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک تو پانی۔ اور یاد رکھیے وہ زندہ تھے تب بھی روزے رکھ رہے تھے، ان میں سے جو بڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ روزے رکھ رہے تھے۔ اب پانی جن کو پلانا یہ روزے کے خلاف ہے، یہ روزے کے مطابق ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں بھی محرم کے جو آداب لکھے ہیں وہ آداب کے اندر روزہ لکھا ہے، آداب کے اندر سبیلیں لگانا نہیں لکھا۔ اچھا پھر ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے پھرتے ہیں وہ جی بس ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ محرم کے دن ہے نا، بس محرم گزر جائے پھر ہم فلانا کام کریں، بس محرم ذرا گزر جائے پھر ہم کو۔ اب محرم کب کیا گزر گیا مطلب؟ بھائی یہ کل کا دن ہے نا، یہ کل کا دن محرم کا، آج کا دن آخری ہے، بھائی یہ محرم گزر جائے پھر۔ مجھے بتاؤ محرم پورے مہینے کا نام ہے یا 10 دنوں کا نام ہے؟ بھیا کل سے پوچھو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو محرم پورے مہینے کا نام ہے، محرم 10 دنوں کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرمائے محرم پورا مہینہ، میں کہوں محرم 10 دن تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنا جھوٹ تمہیں منوا لیا، تم مسلمان بھی کہہ رہے ہو محرم کے 10 دن۔ مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان کاروباری کہہ رہا ہے، لائن دین میں کہہ رہا ہے، وجہ محرم کتنے آپ کو پتہ ہے، ذرا کاروبار
صلح فلاں ہے، اس کے بعد بس آپ کا کام کرتے ہیں، تو محرم کے دن گزرنے دے۔ اس کا مطلب 10ویں گزری محرم ختم۔ یہ اللہ کے بندے محرم کے 10 دن گزرے ہیں، محرم کے بھی 20 دن باقی ہیں، ابھی محرم کے 20 دن باقی ہیں۔ محرم میرے اللہ نے بنایا ہے، محرم کسی مخلوق نے نہیں بنایا ہے۔ جب سے سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے، راتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اسی دن سے محرم کا مہینہ پورے 29 دن کا یا 30 دن کا بنایا ہے۔ چاند 29-30 کا ہوتا ہے، نہ 31 کا ہوتا ہے، نہ 28 کا ہوتا ہے، اور 10 دنوں کا تو سب سے کھائی گی، اور ہم نے محرم بنا لیا کس کا؟ 10 دن کا۔ یہ تو وہ جھوٹ ہے جو انہوں نے تم سے منوا لیا، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا وہ اپنا جھوٹ منوا گئے، تم اپنا سچ نہ منوا سکے۔ اللہ کے بندے، وہ 2%، تم 98%، وہ 2% والے تم پر اتنا حاوی ہوئے کہ ہائے میرا سنی بھائی، اور دکان پہ لگایا ہوا ہے وہ علم، ہے سنی، بے شمار ہیں ایسے، انہوں نے فضائل ایسے سنائے۔ اللہ کے بندے، یہ اگر علم لگانے سے کوئی خیر آنی ہوتی، کوئی برکت آنی ہوتی، یہ ساری دین کی کتابیں موجود ہیں، بریلویوں کی پڑھ لو، دیوبندیوں کی پڑھ لو، اہل حدیثوں کی پڑھ لو، حتیٰ کہ خود شیعوں کی کتابیں پڑھ لو۔ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، میں نے ان کی کتابوں کا مناظرہ 2 دفعہ پڑھا، پوری ذمہ داری سے پڑھا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی علم کی کوئی فضیلت لکھی ہوئی، اور یہ علم جو لگاتے ہیں یہ حضرت علی کے پوتے عباس کا لگاتے ہیں، حالانکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سچے چچا ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے والد ہیں، اور حضرت عباس یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو، جیسے عورتیں دائیاں بن کے عرب میں بچے پالتی تھی، حضور کے بارے سنا ہے نا کہ دائی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی، حضرت حسن کی دائی، حضرت حسن کو 4 سال پالنے والی حضرت عباس کی بیوی، مدینہ طیبہ سے پہلے ان کا ڈیرا تھا، یہ وہاں ان کو اپنے ڈیرے پر پالتے، ان کی دائی وہ بنی۔ حضور کے چچا عباس یاد نہیں ہے، اور حضور حضرت علی کے پوتے عباس کا علم لگایا، اس کی اگر کوئی فضیلت، کوئی برکت، یہ علامت ہے اس وقت، جیسے کوئی بندہ عیسائیوں کی وہ صلیب والی نشانی لگا لے تو دور سے کیا سمجھو گے؟ عیسائی ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے بھی علم لگایا ہوگا دور سے مسلمان کیا سمجھے گا کہ یہ رافضیوں کی دکان ہے، یہ رافضیوں کا گھر ہے، یہ رافضیوں کا فلاں ہے، اس کو شیعہ ہی سمجھے گا، کوئی مسلمان اس کو مسلمان نہیں سمجھے گا۔ حضرت علی بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت علی بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں۔ کبھی شیعوں سے سنا ہے آج ہم علی کا ماتم کر رہے ہیں؟ نہیں بات سمجھے گے۔ حضرت علی بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کبھی شیعوں سے آپ نے سنا ہے کہ شیعہ مولود کعبہ کا، مولود کعبہ تو لکھتے ہیں نا، اشاری چھاپتے ہیں، کسی دن حضرت علی کے ماتم کا جلوس دیکھا ہے؟ کیوں؟ بیٹا بھی شہید ہوا حضرت حسین، باپ بھی شہید ہوا حضرت علی، جس کو تم شیر خدا کہتے ہو، وطنی خدا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، فلاں کہتے ہو، اس کی شہادت کا تو تم نے ماتم ایک دن نہیں کیا، اور اس کی شہادت کا کیا۔ کیوں؟ مقصد ماتم ثواب نہیں ہے، مقصد امت کے اندر فساد اور کھڈا ڈال، وہ پورا کر رہے ہیں، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، کوفے والے ایسے، کوفے والے ایسے، کوفے والے ایسے، کوفے والے ایسے، سنا ہے کبھی ان کا بیان؟ کوفے والوں کو کافروں سے بھی بڑا کافر بنا دیتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی شیعہ دوست ہو تو خدا کے لیے بڑے محبت پیار سے ان سے یہ سوال کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ خلیفہ بنے ہیں، تو انہوں نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لے آئے؟ کوفہ میں تشریف لے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ، جیسے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، تو اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالحکومت کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، لیکن حضرت علی کو جب خلیفہ بنایا تو آپ کہاں تشریف لے آئے؟ کوفہ میں تشریف لے آئے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا کہ اگر میں یہاں رہتا ہوں تو جنہوں نے قاتلین عثمان جو ہیں وہ باغی لوگ، وہ اتنا مضبوط ہو چکے ہیں کہ مجھے ان کے خلاف مدینہ میں جہاد کرنا پڑے گا، اور مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ آپ امن کے لیے کہاں تشریف لے آئے؟
کوفہ۔ کتنے سال کوفہ میں خلافت کی اور پھر فوت ہوئے؟ 4.5 سال تقریباً، 4.5 سال تقریباً حضرت علی نے کوفہ میں کیا کی؟ خلافت کے گزارے، پھر شہید کیے گئے اور صبح کی نماز کے لیے آتے ہوئے شہید کیے گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے، حضرت علی کوفہ میں 4.5 سال، سب سے بڑی مسجد جو کوفہ کی، جامع مسجد کوفہ، اس کے امام حضرت علی ہیں، اس کے جمعہ کے خطیب حضرت علی ہیں، اس کا صبح کا درس حضرت علی دیتے ہیں، شام کو حدیث کا درس حضرت علی دیتے ہیں، وہاں فتوے حضرت علی کے چلتے ہیں، وہاں فیصلے حضرت علی کے چلتے ہیں۔ میں اس مسجد میں کچھ عرصہ گزارتا ہوں، یہ بچہ میرے پاس بیٹھتا ہے، یہ بابا میرے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ میرے مقتدی ہیں، یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے مانوس ہیں، میرے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کی دینی تربیت میں کر رہا ہوں، ان کو دین میں سکھا رہا ہوں۔ 4.5 سال یہ میرے ساتھ میرے پاس دین سیکھتے رہے۔ 4.5 سال کے بعد ان پر اثر یہ ہوا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ سارے ہی بد دین ہو گئے، بے دین ہو گئے، سارے ہی ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، جیسے ہو گئے۔ تو بتائیے ان کو تو جو کہے گا سو کہے گا کوئی، کیا میں بچ سکوں گا؟ مجھے قصوروار کوئی نہیں کہے گا۔ یا 4.5 سال اس بندے نے اس بندے کو پڑھایا، یہ اس کا مرید تھا، یہ اس کا شاگرد تھا، یہ اس کا مقتدی تھا، یہ اس کے درس سنتا رہا، یہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا، یہ اس کے پیچھے عیدیں پڑھتا رہا، یہ اس کے سبق پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے استاذ نے اتنے نالائق شاگرد بنائے کہ وہ سارے کے سارے بدل گئے، سارے کے سارے فلاں ہو گئے۔ تو میرا دامن داغدار ہوگا یا بچ جائے گا؟ ہوگا۔ تو اگر کوفے والے ایسے ویسے تھے تو میرا دعویٰ ہے کوفے والے حضرت علی کے مقتدی بھی ہیں، کوفے والے حضرت علی کے مرید بھی ہیں، کوفے والے حضرت علی کی رعایا بھی ہیں، کوفے والے حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں، کوفے والوں نے دین حضرت علی سے سیکھا ہے۔ اگر کوفے والے ایسے ویسے ہیں تو پھر حضرت علی کا دامن بھی بچ، یہ حملہ ان پر ہو رہا ہے اور تم سنیوں کو پتہ نہیں ہے تم پر کیا وار ہو رہا ہے۔ تمہارا امام حنیفہ رحمہ اللہ کہاں کا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا تاریخ کا۔ تمہارے امام حنیفہ رحمہ اللہ کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے ہیں، کوفہ کے، پیدا بھی کوفہ میں ہوئے، بچپن بھی کوفہ میں گزارا، لڑکپن بھی کوفہ میں گزارا، جوانی بھی کوفہ میں گزاری، سارا علم بھی کہاں حاصل کیا؟ کوفہ میں حاصل کیا۔ اب اگر کوفہ والوں کے پاس قرآن بھی نہیں تھا، کوفہ والوں کے پاس ایمان بھی نہیں تھا، کوفہ والوں کے پاس دین بھی نہیں تھا، کوفہ والوں کے پاس حدیث بھی نہیں تھی، کوفہ والوں کے پاس شریعت بھی نہیں تھی، تو پھر امام حنیفہ نے کہاں سے سیکھا؟ پھر کہیں گے تم دیوبندی، تم بریلوی، تم سنی، تمہارا امام تو ہو، اور ہمیں پتہ نہیں ہم پر کیا بار ہو رہا ہے۔ جب کوفے والوں کو یہ بے دین کہو گے تو امام حنیفہ جو کوفہ میں پیدا ہو کے کوفہ میں عالم بنا ہے تو پھر اس کا دین کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا علم کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی فقاہت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو امام اعظم ہیں امت محمدیہ کے۔ امت محمدیہ کے 3 حصے پورے حنفی ہیں، صرف 1/4 ہے جو باقی 3 اماموں کو، 1/4 امت کی باقی 3 اماموں کی ہے، اور پورے 3 حصے امت کے امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور وہ حملہ کتنا بڑا سخت کیا انہوں نے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ ہم خوش ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب صحیح بخاری لکھی، اس کے شروع کے اندر حالات میں لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث سیکھنے کے لیے مکہ میں گیا، مدینہ میں گیا، بغداد میں گیا، کوفہ میں گیا، بصرہ میں گیا، جہاں جہاں مجھے پتا چلا کہ بڑے بڑے استاد حدیث ہیں، بڑے بڑے فن حدیث کے ماہرین ہیں، میں ایک ایک کے پاس گیا اور میں بتا سکتا ہوں میں مکہ میں کتنی مرتبہ گیا، مدینہ میں کتنی مرتبہ گیا، بصرہ میں کتنی مرتبہ گیا، بغداد میں کتنی مرتبہ گیا، مجھے تعداد یاد ہے، لیکن کوفہ کے اندر حدیث سیکھنے کے لیے میں کتنی مرتبہ گیا میں گن نہیں سکتا، بے شمار مرتبہ۔ اگر کوفہ والے ایسے ویسے تیسے تھے تو امام بخاری وہاں آلو لینے جاتے تھے یا حدیث لینے جاتے تھے؟ اگر ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں، وہاں بڑے بڑے محدث نہیں تھے، تو امام بخاری جو بے شمار مرتبہ گیا ہے تو حدیث لینے گیا ہے۔ میرے بھائیو، کوفہ علم کا مرکز تھا۔ حضرت علی سب سے بڑے عالم تھے صحابہ میں، کہاں تشریف لے آئے؟ کوفہ میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افقہ من الصحابہ ہیں، وہ کہاں تشریف لے آئے؟ حضرت عمر نے اپنے دور میں ان کی تشکیل کوفہ میں کی۔
کوفہ شہر کو بسایا ہی حضرت عمر نے، اور حضرت عمر کی دشمنی ہے شیعت کے اندر، اس لیے بھی کوفہ والوں کو ایسا تیسا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہر بسایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت تو کرو، اپنی نسل نو کی حفاظت تو کرو، ان کو تو گمراہی سے بچاؤ، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے نا۔ میں کسی پر نہیں بات کرتا، اپنے سنی کو اس کا ایمان بچانے کا درس میں نہیں دے سکتا، میرے اوپر اتنی قدخان ہے کہ میں اگر اپنے سنی کے ایمان بچانے کی فکر کروں، اس کے ایمان کے لیے روموں، اس کے ایمان کے لیے چیخوں، اس کے ایمان کے لیے معلومات فراہم کروں، تو اس کو بھی کہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے۔ تو پھر آج تک جتنے علماء نے دین کا کام کیا ہے، سب نے میرے اور آپ کے ایمان کی فکر کی ہے، اگر وہ نہ کرتے تو آج ہمارے پاس ایمان، اسلام، قرآن، حدیث نہ ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔